حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جو شخص اس بات کی گواہی دے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ محترم حضرات، یہ توحید کے چند فوائد ہیں۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے توحید کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا حق توحید ہے۔ یہی وہ توحید ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہی وہ پہلا سبق ہے جو اللہ رب العالمین نے زمین پر انسانوں کو بھیجنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں ان کی روحوں کو دیا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ذریت کو، ان کی تمام اولاد کو نکالا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد کو نکال کر اپنے سامنے بکھیر دیا۔ پھر ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو سب نے مل کر کہا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس سبق کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں، ہر امت میں رسولوں کو اور نبیوں کو بھیجتا رہا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت کرنے سے بچتے رہو۔ عزیزان ملت، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں، قرآن مجید کی کوئی صورت، قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ملتا جہاں اللہ رب العالمین کی توحید سے وہ صفحہ، وہ صورت خالی ہو۔ مکی صورتیں جن کی تعداد 86 ہے، ان صورتوں کا بنیادی موضوع توحید اور آخرت ہے، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوتی زندگی کا نصف سے زائد حصہ صرف توحید پر صرف کیا۔ اپنے نصف سے زائد حصے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، توحید کا پیغام دیا۔ نبی علیہ السلام مکہ میں 13 سال جتنے رہے، اتنے 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔
اے لوگو دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ اہل مکہ اور محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اختلاف کی بنیادی وجہ یہی توحید تھی، یہی عقیدہ توحید تھا۔ نبی علیہ السلام کو اس توحید سے روکنے کے لیے دشمنان اسلام مختلف حربے استعمال کیے، جسمانی اذیتیں پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں، مال و دولت، سیادت و قیادت، حسین و جمیل لڑکی کا، عورتوں کا لالچ دیا گیا، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، رؤسائے وقت کے ذریعے آپ پر دباؤ ڈالا گیا تاکہ آپ اس دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی اس دعوت کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور جب اس عقیدے کو صحابہ کرام نے دل و جان سے قبول کیا، توحید کو اپنا لیا، تو صحابہ کرام پر بھی تکلیفیں صحابہ کرام کو بھی دی گئیں، آپ کو بھی ستایا گیا، گھر بار وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، آپ کو بھی مختلف قسم کے اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا، صحابہ کرام کو بھی مکہ جیسی سرزمین سے نکال کر بھگا دیا گیا اس توحید کی وجہ سے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جو لوگ ناحق صرف اس لیے نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، ان کا جرم یہ تھا انہوں نے اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کر لیا تھا۔ عزیزان ملت، اس توحید کی وجہ سے انسان کے اندر حیرت انگیز طور پر تبدیلی آ جاتی ہے، غیر معمولی طور پر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، بلا کی طاقت انسان کے اندر آ جاتی ہے اس توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ اس توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے انسان پہاڑوں کا مقابلہ کرنے، سمندروں میں کود پڑنے اور دریاؤں کا رخ موڑنے کی بھی طاقت رکھ سکتا ہے، اور توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے انسان مختلف قسم کے آزمائشوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے، تکلیفوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں گرم ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھروں کو رکھا جاتا تاکہ یہ اسلام کو چھوڑ دیں، دین اسلام سے باز آ جائیں، توحید کو چھوڑ دیں، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام ظلم و ستم کو برداشت کرتے اور اپنی زبان سے هو اللہ احد کا نعرہ لگاتے۔ یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین ہیں، دشمنان اسلام توحید کے قبول کرنے کی وجہ سے ان کو رسیوں میں جکڑ کر مختلف سزائیں دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو دہکتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور ان کے سینوں پر وزنی پتھر کو رکھ دیا جاتا تاکہ یہ دوبارہ اٹھ نہ سکیں۔ اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا چچا جب یہ اسلام قبول کر بیٹھے تو ان کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تاکہ حضرت عثمان اسلام کو چھوڑ دیں۔ یہ صحابہ ان تمام ظلم و ستم کو برداشت کر لیتے مگر ایمان سے، توحید سے، اسلام سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ عزیزان ملت، ایک مرتبہ انسان جب سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے اعزاء و اقارب کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھے، جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ میدان میں اتر کر آتے ہیں، پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام کو قبول کیا تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے اپنے باپ سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جنگ بدر کا، کہتے ہیں اے ابا جان، جنگ بدر میں بہت مرتبہ ایسا ہوا آپ کی گردن میری تلوار کے زد میں آ گئی مگر شفقت پدری غالب آ گئی، لہذا میں نے تلوار کو روک لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اس وقت اگر تم
تمہاری گردن میرے تلوار کے زد میں آ جاتی تو یقیناً میں تمہاری گردن کو اڑا دیتا، اس لیے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں شامل تھے۔ تو یہ توحید دشمنی اور دوستی کا رخ متعین کرتی ہے۔ عزیزان ملت، اس توحید کے بہت سارے فوائد ہیں، چند ایک فائدوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ توحید کو حدیث مبارکہ میں شجرہ اسلام کی سب سے اعلیٰ افضل شاخ قرار دیا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایمان کی 60 یا 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کی سب سے اعلیٰ افضل شاخ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، سب سے افضل شاخ توحید ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم تر شاخ ایمان کی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے۔ اسی طرح دوسرا فائدہ یہ ہے، توحید کی وجہ سے انسان دنیاوی مصائب اور مشکلات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جب انسان توحید قبول کر لیتا ہے، توحید پر عمل کرتا ہے، تو اس توحید کی بدولت بڑے بڑے مصیبتوں سے اس کو نجات عطا ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت یونس کو جب مچھلی نے نگل لیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس توحید کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جب مچھلی نے حضرت یونس کو نگل لیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے توحید کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیری ذات پاک ہے، یقیناً ظالم میں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے اللہ رب العالمین نے توحید کی بدولت حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح یہ نیکی، توحید کی نیکی ساری نیکیوں پر بھاری ہے، سارے اعمال پر بھاری ہے۔ یہ توحید کا تیسرا بڑا فائدہ ہے، توحید کی نیکی ساری نیکیوں پر اور سارے اعمال پر بھاری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، اپنی وفات سے قبل حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلائے اور کہا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، تم غور سے سنو۔ میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور میں تمہیں 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ 2 باتوں کا میں حکم دیتا ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے، اے میرے بیٹے تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اس لیے کہ 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دوسری چیز جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم ہمیشہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کلمے کا ورد کرتے رہو، کیونکہ یہ دنیا کی تمام مخلوقات کی تسبیح ہے اور اسی بنا پر انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، میں تمہیں 2 چیزوں سے روکتا ہوں، شرک اور تکبر سے میں تمہیں روکتا ہوں، شرک اور تکبر سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا توحید کا یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، توحید سارے نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی ہے اور سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ توحید انسان جب قبول کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان دنیا میں شرک میں مبتلا تھا اور بغیر توبہ کے مر جائے تو پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو معاف نہیں فرماتے۔ لیکن اگر انسان موحد تھا، توحید یافتہ تھا، توحید کو اس نے دل و جان سے قبول کیا تھا اور اس کے مطابق زندگی گزارا تھا،
اگر بہت سارے گناہ کر کے بھی کل قیامت کے دن انسان بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس توحید کی بدولت اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین کے برابر گناہ بھی کل قیامت کے دن میرے پاس لے کر آئے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، تو میں زمین کے برابر تجھ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تجھے مغفرت عطا کر دوں گا۔ یہ توحید کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ انسان اگر دنیا میں جتنے بھی گناہ کر لے، اگر اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ توحید کی بدولت اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک انسان کو کل قیامت کے دن سارے لوگوں کے روبرو اللہ تعالیٰ کی دربار میں لایا جائے گا، جس کے 99 دفتر گناہوں سے پر ہوں گے، اور ہر دفتر تا حد نگاہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کیا تم ان دفتروں میں سے کسی دفتر کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا میرے رب نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھے گا کیا اس کے مقابلے میں تیرے پاس کوئی نیکی ہے، کوئی عمل ہے؟ بندہ کہے گا اے اللہ میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول لکھا ہوگا۔ بندہ جب دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ ان گناہوں کے مقابلے میں یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا مجھے کیا بچا پائے گا؟ کہاں میرے گناہ 99 دفتر پورے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہر دفتر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہے، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کا کیا مقابلہ میرے گناہوں کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، آج کسی پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین حکم دے گا، اللہ کے حکم کے بعد اس کے سارے گناہوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور پھر وہ بطاقہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کاغذ کے ٹکڑے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تو ترازو کا یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ توحید کی عظمت ہے، یہ توحید کا فائدہ ہے۔ اسی طرح خبر کا سب سے پہلا سوال توحید کے تعلق سے ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے، اس کو قبر میں جب دفن کر دیا جاتا ہے، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر اس کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلا اس سے سوال ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر انسان موحد ہے تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر اس سوال کے جواب میں انسان فیل ہو جائے گا، توحید کے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا، جواب میں کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے۔ پھر اس سے سوال ہوگا من نبیک، تیرے نبی کون ہیں؟ اگر موحد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس نے تسلیم کیا تھا، تو جواب دے گا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو قبر میں سب سے پہلا سوال توحید کے تعلق سے ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر یہ جواب انسان دے دے تو پھر بعد کے مراحل انسان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اگر پہلے ہی سوال میں انسان فیل ہو جائے، اس سوال کا جواب نہ دے، تو پھر بعد کے مراحل انسان پر بہت کٹھن ہوں گے اور بہت ہی مصیبت کے ہوں گے۔ اسی طرح توحید کی وجہ سے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ توحید کی وجہ سے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر،
سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں کھڑے ہوں گے. لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، آپ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر ہماری سفارش کر دیں. حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کی ہیبت کے طاری ہونے کی وجہ سے اللہ کے سامنے جا کر سفارش کرنے سے گھبرائیں گے. وہ کہیں گے تم جاؤ حضرت نوح کے پاس. حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اللہ رب العالمین کا خوف طاری ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام بھیجیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام میں بھی اتنی جرأت اور جسارت نہیں ہوگی لوگوں کی شفاعت کریں، لہذا ابراہیم علیہ السلام بھی تمام لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ سے گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا ہے، آپ رب کے پاس جائیں اور ہماری سفارش کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے حضرت موسیٰ بھی ڈر محسوس کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ہیبت ان پر بھی طاری ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے اور حضرت عیسیٰ لوگوں کو محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے تو سارے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ آخری نبی ہیں، امام کائنات ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر ہماری سفارش کریں. محترم حضرات، یہاں پر رک کر ایک نقطہ یاد رکھیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کل قیامت کے دن عبد القادر جیلانی آ کر بچائیں گے، غوث پاک آ کر بچائیں گے، غریب نواز آ کر بچائیں گے، بندہ نواز کل قیامت کے دن آ کر بچائیں گے اور ان کے بچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف فرما دے گا. یہاں پر بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا یہ عالم ہے. لوگ حضرت آدم کے پاس آ رہے ہیں، وہ دوسرے نبی کے پاس بھیج رہے ہیں، حضرت نوح کے پاس آ رہے ہیں، حضرت نوح ابراہیم کے پاس بھیج رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے پاس بھیج رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کو بھیج رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی ہیبت ان انبیاء کے دلوں میں اس قدر طاری ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر لوگوں کی سفارش کرنے پر گھبرا جائیں گے. جب انبیاء اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسولوں کا یہ عالم ہوگا تو غوث پاک کا کیا عالم ہوگا، غوث پاک کا کیا عالم ہوگا، بندے نواز کا کیا عالم ہوگا، غریب نواز کا کیا عالم ہوگا. ان کی اتنی جرأت اور جسارت کہاں. حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا کر ان سے آگے بڑھ کر وہ لوگوں کی سفارش کریں گے. تمام لوگ جب حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ لوگوں کو بھیجیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر سجدہ کریں گے تو اللہ رب العالمین صدا لگائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع. اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو، جو مانگنا ہے عطا کیا جائے گا. واشفع تشفع، سفارش کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اللہ رب العالمین کی اجازت ہوگی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا سب سے زیادہ حق، شفاعت کبریٰ کے سب سے زیادہ حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ حق کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر موحدین کی سفارش کریں گے. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کے سفارش کے مستحق زیادہ کون ہیں؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے صدق دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا.
تو پتہ چلا توحید کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے، جو انسان سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو کل قیامت کے دن ایسے انسان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ اسی طرح توحید کو اپنانے سے جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، اے میرے فرشتوں ان لوگوں کو جہنم سے نکال دو جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا جس نے بھی صدق دل سے اقرار کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا۔ اسی طرح توحید کے فائدوں میں سے ایک آخری فائدہ جنت میں داخلہ۔ انسان جب سچے دل سے توحید کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اگر ایک موحد ہے توحید کے بعد بھی اس نے گناہ کیا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم میں ڈالے گا گناہ کے باوجود موحد کو۔ جب اس کے سزا ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العالمین ایسے موحد انسان کو اٹھا کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جو شخص اس بات کی گواہی دے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ محترم حضرات، یہ توحید کے چند فوائد ہیں، لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے بہت سارے احباب، بہت سارے حضرات کلمہ توحید کے دعوے دار تو ہوتے ہیں مگر حقیقت میں توحید کی بنیاد پر اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان کا دعوے دار تو ہیں، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں حالانکہ وہ مشرک ہیں۔ کلمہ توحید کا اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کلمے کے جو تقاضے ہیں، کلمے کے جو شرائط ہیں، جو ضابطے ہیں، ان شرائط کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ محترم حضرات، یہ توحید اور اس کی اہمیت کے تعلق سے، اس کے فوائد کے تعلق سے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں کو ذہن نشر کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور حقیقی معنوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔